علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میری مادر درسگاہ، میں بکھرا ہوا تھا تو نے سمیٹ لیا، ٹوٹا ہوا تھا تو نے جوڑ دیا، جہالت کے اندھیروں میں بھٹک رہا تھا تو نے تعلیم کے جگنو میری ایڑیوں میں ٹانک دیے، غریب والدین کے خوابوں کو تعبیر دینے والی، 100 برس سے کئی نسلوں کو سجانے اور سنوارنے والی سر سید کا احسان، میری ایک اور ماں۔ جی چاہتا ہے کہ تیری جھریوں میں اپنی چاہت کے موتی لٹا دیں، تیرے در و دیوار کی دراریں بھر دیں جنہوں نے ہم پر کبھی سایہ کیا تھا، خاک ہونے سے پہلے تیری خاک کو اپنی جبینوں پر سجا لیں کہ تیری اس دھرتی نے ہماری راہوں میں راحت کے پھول اگائے ہیں، تو نے ہمیں تراش کے ہیرا بنا دیا، ورنہ میرا شمار انہی پتھروں میں تھا۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میری مادر درسگاہ، تجھے سلام۔ یہ میرا چمن ہے، میرا چمن، میں اپنے چمن کا بلبل ہوں۔ Now have a young talent from the first year blossoming in the grounds of a hall to express his views on this occasion in Urdu. Please welcome Nasir Ahmed, the first year, to express his views on this occasion in Urdu. محترم سامعین کرام و حاضران محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے روایتوں کے مطابق میں اپنی عقیدت سر سید احمد خان کو پیش کرتے ہوئے آپ سب کا دل سے استقبال کرتا ہوں۔ روایت اور تہذیب میں فرق ہوتا ہے، یوں کہیں تو روایتیں وہ سائے ہوتے ہیں جو روشنی کی طرف چلتے ہوئے پیچھے چھوٹ جاتے ہیں، پیروی سایوں کی بھی کریں تو منزل مل سکتی ہے، مگر راہی کی پیروی زیادہ معتبر ہوتی ہے۔ سر سید احمد خان کی زندگی سے کئی ایسے حکایات روایات مل جاتے ہیں جن کے حوالے سے زندگی کے کئی مشکل مراحل سے درپیش ہونے کی ہمت مل جاتی ہے، مگر حیرانی و پریشانی کی بات تب ہوتی ہے جب سر سید کی زندگی کو دیگر حوالے سے پیش کیا جانا ہو۔ اس لیے بندہ عاجز ناصر نے یہی بہتر سمجھا کہ سر سید احمد خان کی زندگی پر انہی کی زندگی کے حوالے سے روشنی ڈالی جائے۔ سر سید کی زندگی کا بیشتر حصہ جو بعد از جوانی کا ہے، ان کی بچپن کی پرورش سے متاثر ہے۔ قصہ مشہور ہے کہ ایک بار سر سید نے بچپن میں ناراض ہو کر اپنے خادم کو تھپڑ رسید کیا، تو جب ان کی ماں کو اس بات کی علمیت ہوئی تو نصیحتاً ان کی ماں نے ان سے بات کرنا چھوڑ دیا، وہ تب تک بات نہیں کی جب تک انہوں نے اس خادم سے معافی مانگی۔ ایسی ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے باہمی طور پر جو شخصیت ابھری، انہیں ہم سید احمد خان کے نام سے جانتے ہیں۔ ملت کا درد، قوم کی معاشی بدحالی، نوجوانوں میں تعلیمی پسماندگی، کچھ ایسے مسئلے تھے جو ہمیشہ سر سید کے سر کے درد رہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ہندوستان کی تواریخ میں جو ایسے شخصیت گزرے ہیں جو جوانی میں ہی بوڑھے ہوئے، جن کے بال اور داڑھی جوانی میں ہی سفید ہوئے، ایک آتے ہیں شاہ جہاں، جن کو ممتاز کی محبت نے بوڑھا کر دیا، اور ایک آتے ہیں ہمارے سر سید احمد خان، جن کو
جن کو قوم کی محبت نے بوڑھا کر دیا. ہندوستان غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا. ہر شخص اپنی طرف سے اس جدوجہد میں تھا کہ آزادی مل جائے اور یہ بیڑیاں کھل جائیں. وہ بیڑیاں جو نمودار تھی، وہ درد جو واضح تھا، وہ مصیبتیں جو سب پہ آیا تھی. مگر مرض اور علامتوں میں فرق ہوتا ہے. بیشتر نے جو دیکھا، جو سمجھا، وہ علامتیں ہیں. مرض تو کچھ اور ہوتا ہے. مرض کا نبض تو سر سید جیسے فہم انسان جانتے تھے. اس مرض کے اہم وجوہات میں سر سید نے قوم کی تعلیمی پشماندگی کو اول درجے پہ رکھا. سر سید احمد خان نے انگریزی نظام کو استعمال کر کے یہاں کا تعلیمی نظام بلندیوں پر پہنچایا. ملت اسلامیہ نے تو کفر کا الزام لگایا کہ یہ مغربی تہذیب سے متاثر ہے. تو اے تنقید کرنے والوں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ کس طرح میرے سید نے ولیم مورس کی کتاب لائف آف محمد کے جواب میں خطبات احمدیہ لکھی، تاکہ کتاب کا جواب کتاب سے ہو، قلم کا جواب قلم سے ہو، ادب کا جواب ادب سے ہو. سننے اور کہنے کو باتیں بہت زیادہ ہیں، اور سر سید جیسی شخصیت کو چند الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کرنا حماقت ہوگی. بہرکیف اتنا تو کہا ہی جا سکتا ہے کہ سر سید احمد خان نہ صرف ایک مفکر تھے، بلکہ ایک کارگزار بصیرت یافتہ محسن القوم تھے، جن کے خوابوں کی برکت سے آج ہم اس تعلیمی ادارے سے فیضیاب ہیں. اور جاتے جاتے میں آپ لوگوں کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہے تو یہ سر سید کی محنت کا نتیجہ ہے. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. For this wonderful speech. میں ایک سال وہاں رہا کام کے ایس این میں، ایس این ڈیوسل ڈورف کے نارتھ میں. یہ یونیورسٹی میں تھا، جرمن آپ نے سیکھی.